درجہ ریاست اور 6 شیڈول کی مانگ کو لے کر کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے 20 مارچ کو دی احتجاج کی کال. کہا لیہ اور کارگل کے عوام متحد ہو کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے. سی کارگل ڈاکٹر جعفر آخون نے زوجیلا پاس پر برف ہٹانے کے کام کا لیا جائزہ. 1 ہفتے کے اندر شاہراہ کو قابل آمد رفت بنانے کا دلایا بھروسہ. اور طویل سرمائی تعطیلات کے بعد کارگل میں کھلے اسکول. بچوں کا اسکول انتظامیہ نے کیا استقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لداخ اسپیشل. آپ کا میزبان میر ہلال ہانجری حاضر خدمت. کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے 20 مارچ کو احتجاج کی کال دی ہے اور اس حوالے سے آج ایک پریس کانفرنس بھی کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے زعماء کی جانب سے دی گئی، جس میں الائنس کے ذمہ داروں نے ان افواہوں کی نفی کی ہے جس میں کارگل اور لیہ کے درمیان تال میل نہ ہونے اور صرف لیہ سے ہی احتجاج ہونے کی بات کہی گئی تھی. پریس کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ لیہ اور کارگل ایک ہیں اور ہم اپنے حق کے لیے اپنا احتجاج جاری و ساری رکھیں گے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور لداخ کے ایشوز کو لے کر جو ایجیٹیشنز چل رہی ہے یہ سارے لداخیوں کی ہے، اس میں کسی ایک ڈسٹرکٹ کا ایک کمیونٹی کا نہیں ہے. بدقسمتی کچھ لوگ یہ ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف لیہ میں ہی ایجیٹیشن ہو رہا ہے، لیہ میں دھرنا ہو رہا ہے، لیہ میں امن انشن چل رہی ہے اور کارگل میں کچھ نہیں ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے پھر ایک بار لداخیوں کو لڑانے کی اور ان سارے پروپیگنڈاز کی سدباب کرنے کے لیے یہ جتنے بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان سارے افواہوں کا منہ بند کرنے کے لیے آج پوری کے ڈی اے کی یہاں پہ لیڈرشپ ہمارے کو چیئرمین ناخن صاحب نے آپ کو بتا دی. ہمارے جتنے بھی کے ڈی اے کے ممبرز ہیں وہ سب کے سب یہاں پہ حاضر ہیں اور ساتھ ہی کارگل میں جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، یونینز ہیں، سوسائٹیز ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز یونینز ہوں، چاہے آپ کے مرچنٹ ایسوسیشنز ہوں، چاہے آپ کے بار ایسوسیشن ہوں، پنچایت ایسوسیشن ہوں، جتنے بھی آپ کے ایسوسیشنز ہیں وہ سارے کے ڈی اے اور ایپیکس باڈی کے ایجنڈے کو لے کر آج آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے کھڑی ہے اور یہ بتانے کے لیے کھڑی ہے کہ لداخ میں 6 مارچ کے بعد جو بھی چیزیں چل رہی ہے اس میں ہر فرد کا جو اپنے آپ کو لداخی سمجھتا ہے اس کا بھرپور یوگدان ہے، اس کا حصہ ہے اور وہ اس ایجیٹیشن کا پارٹ ہے. اگرچہ کارگل میں ہماری پوری لیڈرشپ باہر تھی، اس لیے ہمیں یہاں پہ چاہے وہ انشن کی بات ہو، چاہے آپ کو بند کی کال کی بات ہو، جلسے کی بات ہو، اس میں دیری ہوئی اور یہ دیری جان بوجھ کے نہیں کی گئی. یہ دیری اس لیے نہیں کی گئی کہ کارگل کی لیڈرشپ اپنے آپ کو سے الگ کر رہی ہے. کارگل کے لیڈرشپ کنٹینیوس ایپیکس کے ساتھ 3 دسمبر سے لے کر 19 فروری کے بعد 24 فروری کے بعد 4 مارچ جو ہماری فائنل میٹنگ ہوئی ہوم منسٹر امت شاہ جی کے ساتھ اور جو ٹوٹلی فیل ہوئی، ناکام ہوا، جس میں امت شاہ جی نے کیٹیگریکلی کہا ہم آپ کو نہ 6 شیڈول اور نہ ہی اسٹیٹ ہوڈ دینے والے ہیں. اور یہی بات ہے ہماری جو ایپیکس باڈی اور کے ڈی اے کی لیڈرشپ تھی. کلیئرلی کہا ان دونوں ڈیمانڈز کو فل کیے بغیر ہم بھی اپنے ایجوٹیشنز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تب سے وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اسی لیے ان افواہوں کا سدباب کرنے کے لیے 20 تاریخ کو ابھی آپ کو آخوند صاحب نے بتا دی پوری کے ڈی اے کی لیڈرشپ اور جتنے بھی کارگل کے سٹیک ہولڈرز ہیں
10:30 بجے فاطمیہ چوک سے جلوس کی شکل میں چلیں گے مارکیٹ میں اور وہاں سے ادھر مرچنٹ ایسوسیشن لہ نے بھی آج جو 6 شیڈول اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی بحالی کی مانگ کو لے کر سونم وانچوک کا بھوک ہڑتال تھا اس کی حمایت کی ہے اور اس حوالے سے مرچنٹ ایسوسیشن نے آج بھوک ہڑتال میں حصہ بھی لیا. مرچنٹ ایسوسیشن چونگا تھوکجے چے تینے ngata ladak pa changma thukyu jot kan nangjin dring ti kanga ja tene ladak si tene ngata shunske bi pya kasona chuk nang ko thopa langya la tene sports pa sala la tene ya merchant association hamesha nga kalena tene ladak si tonse pe ladak si ngata shunske bi pya tatimi shunske bi pya nga ja hamesha support in the sasi pya yuwa pula la dring ti kanga ja jalbin nga ja executive body pura yong so tene nga market sangmena sam kakur sangma aika jalte tene nam yang aja aika gozdom chana ngija aika kyo juna tene ngaje market wa ja gazuk shenga ja yong zena ngaja ika yongchela ten tene ngaje tene nam shang ata ladak si statim si ka lebetor ladak se shunsheb lebetor la tun chiji tonsa ji ka lebna tene ngata dring sakpa merchant association support CEC Kargil Dr. Jafar Akhon Executive Councillor لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کارگل ذاکر حسین کاچو فیروز اور لیفٹیننٹ کرنل نے زوجلا پاس میں برف صاف کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا اور امید کا اظہار کرتے ہوئے CEC اخون نے گلستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ زوجلا پاس ایک ہفتے کے اندر قابل آمد رفت ہو سکتا ہے. انہوں نے پروجیکٹ وجائک کے زمینی کارکنوں کی انتھک کوششوں کی تعریف کی جو دونوں اطراف سے پاس کو صاف کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. برف صاف کرنے والی مشینوں کے 0 پوائنٹ کو عبور کرنے اور مربوط کوششوں کے ساتھ ٹیموں کے درمیان رابطہ بہت قریب ہے. ممکن طور پر لائف لائن روٹ کو تیزی سے کھولنے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی، یہ انہوں نے کہا. کارکن جہاں پہ ڈوزر کے ڈرائیورس ہے یا باقی لیبرس ہے ان کا دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ بہت کم سمے میں یہ آپ نے دیکھا ہم ابھی 0 پوائنٹ کے پاس بیٹھے ہیں تو 0 پوائنٹ تک آپ نے دیکھا بالکل روڈ جس سے گرمی کی طرح صاف ہے اور ہمارے وجے کے 0 پوائنٹ سے بھی آگے گئے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں. تو ٹیم کے کہنے کے مطابق وہاں سے وکٹ والے کل انڈیا گیٹ کراس کر کے آئے تو ہمارے جو وجے کے آفیسرس ہیں وجے کے آر او کے آفیسرس ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ اگلے 2 دن. ادھر کارگل میں نئے تعلیمی سیشن کا آج سے باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور اس حوالے سے آج پرجوش آغاز دیکھنے میں آیا کیونکہ اسکولوں نے موسم سرما کی طویل تعطیلات کے بعد واپس آنے والے طلباء کا استقبال بھی کیا. اسکول دوبارہ کھولنا صرف معمول نہیں تھا بلکہ ایک عظیم موقع بھی تھا. پورے ضلع میں گرم جوشی اور جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا. کونسل ماڈل ہائی اسکول گوما کرگل میں ہیڈ ماسٹر محمد اسماعیل کی قیادت میں واپس آنے والے طلباء کے یادگار استقبال کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے. پہلے دن ایک انٹریکٹیو استقبالیہ پروگرام تھا جس سے طلباء اور عملہ دونوں میں یکساں طور پر دوستی اور جوش و جذبہ کا معیار یہاں پر دیکھا گیا. ادھر کونسلر یوربلتک حلقہ منصور حسین نے سردیوں کی تعطیلات کے بعد استقبالیہ واپسی اسکول پروگرام میں شرکت کے لیے گورنمنٹ MS تمیل کا دورہ کیا. اپنے دورے کے دوران کونسلر حسین نے طلباء اور عملے سے بات چیت کی. تعلیم کی اہمیت اور کمیونٹی کے مستقبل کی تشکیل میں اسکولوں کے کردار پر بھی زور دیا گیا. انہوں نے طلباء کے لیے سازگار تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں اسکول کی کوششوں کی تعریف کی اور حلقے میں تعلیمی اقدامات کی حمایت کرنے کا عزم بھی دہرایا. ادھر لیفٹیننٹ جنرل MV سچندرا کمار GOC NC ناردرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل راشد بالی GOC 14 کور کرنل ویدیا سمل
कर्नल यशपाल श्याम, लेफ्टिनेंट कर्नल नेगी और लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटेरिएट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने लद्दाख में फ़ौज से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूरात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर LG मौसूफ ने फ़ौज को मुकम्मल ताउन देने की यकीन दहानी भी कराई। सेक्रेटरी पावर और काबिल तजदीद तवानाई बराए लद्दाख यूटी विक्रम सिंह मलिक ने कारगिल ज़िला के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आर्यारी वादी में दाहा हानू के रास्ते हनु और दाहा में पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया और मायना किया और प्रोजेक्टों की सूरत हाल का भी उन्होंने जायजा लिया। उनके हमरा चीफ इंजीनियर PDD, चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर PDC, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर PDD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CD, खलतसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EPD ले और मुतलका डिवीजन के तमाम AEEs, JEs साइट के मायना में मौजूद थे। साइट पर वेबकॉस के टीम लीडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने सेक्रेटरी पावर और NRO की हनूज पावर हाउस और DHA पावर हाउस की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि DHA 9 मेगावाट प्रोजेक्ट 95% मुकम्मल हो चुका है और बिजली की पैदावार के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि हनु 9 मेगावाट प्रोजेक्ट 93% मुकम्मल है और बड़े मतलूबा टेस्ट किए गए हैं। 60 किलोमीटर की 66 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन 210 से ज़्यादा ट्रांसमिशन टावर्स की तामीर के साथ की गई है और तकरीबन 60 ट्रांसमिशन टावर्स अभी भी मुकम्मल होना बाकी है। उन्हें बताया गया कि सेक्रेटरी पावर और NRO ने PND इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नुमाइंदे आफ्ताब लूस्त गई अज़ा कनन करो रबस आहोज़री वलियो रोज़दारो करो इफ्तार खैबर सीमेंट दुआ गो के अल्लाह ताला करें अस्सारनी हिज रोज़ पन्ने बारगाह हिमज कबूल। दुआए इफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। को हिदायत दी है कि वो बाकी कामों की जल्द तकमील के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफा करे। नाज़रीन, लद्दाख स्पेशल में वक्त हो चला है एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पर लद्दाख स्पेशल। लोनावला चोक्सला हैंडलूम डिपार्टमेंट करगिली चोक्सना हैंडलूम ट्रेनिंग गोजुक छचेंसुक दी ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन इफिया एप्लीकेशन लेंचसपू मार्च चोगना गोजुक छचेंसुक यंग 25 मार्च ला लास्ट डेट इंसुक एप्लीकेशन पुनेम्बो जमत चू पासी सर्टिफिकेट पुयोंगमा रगोशेन एप्लीकेशन पु हैंडलूम डिपार्टमेंट वीविंग सेंटर कारगिल सांकू जंस्कार चिक्तन द्रासला जमावांगेन चेन यंग दी ट्रेनिंग इफिया मेरिट बेसिका सिलेक्शन बचेंसुक डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम करगिल लद्दाख सोक्सना में मांगसी फन केफिया। नाज़रीन, लद्दाख स्पेशल में आपका दोबारा खैर मकदम है। महकमा समाजी व कबायली बहबूद के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के ज़िलाई मरकज़ ने काउंसिल मॉडल स्कूल सख्ती में तलबा के लिए माली खवानदी के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। फिनेंशियल लिटरेसी स्पेशलिस्ट रिगजन चोरवल की ज़ेर क़यादत वर्कशॉप का मकसद तालिब इल्मों को छोटी उम्र से ही माली खवानदगी के अहमियत के बारे में आगाह करना था और इनकी मुस्तकबिल की माली बहबूद पर उनके गहरे असरात पर जोर दिया गया। पूरे इवेंट के दौरान तलबा ने माली तालीम के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने के लिए तैयार करदा मशगूल सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बजट की बुनियादी बातों से लेकर बचत की हिकमत अमलियों तक वर्कशॉप ने मुख्तलिफ खेलों और सरगर्मियों के जरिए तलबा को ज़रूरी माली महारतों से आरास्ता करने के लिए अमली बसीरत और कीमती इल्म फराहम किया।
ULLAS کے تحت فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی اسسمنٹ ٹیسٹ کے تیسرے مرحلے کا انعقاد ضلع لیہ کے تمام زونوں میں کامیابی کے ساتھ کیا گیا۔ فلنٹس اسسمنٹ کا بنیادی مقصد ضلع میں 100% خواندگی حاصل کرنا تھا۔ مرکزی طور پر سپانسر شدہ اسکیم ہے اور چیف ایجوکیشن آفیسر سونم وانگچک کے تحت آتی ہے۔ بتایا گیا کہ پہلا اور دوسرا NILP اسسمنٹ ٹیسٹ سال 2023 میں پہلے ہی منعقد ہو چکا تھا اور یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کے تحت صرف 2% خواندگی حاصل کرنا باقی ہے۔ فلنٹ ایک آل انڈیا اسکیم ہے اور اس سے بڑے فخر کے ساتھ بتایا گیا کہ اگر بقیہ 2% خواندگی بھی حاصل کر لی جائے تو لداخ مکمل خواندگی حاصل کرنے والا ہندوستان کا پہلا علاقہ ہوگا۔ لداخ میں ووٹروں کی شرکت بڑھانے اور ان میں بیداری عام کرنے کے لیے ضلع الیکشن آفس کارگل نے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل ڈائریکٹریٹ آفیسز اور دیگر دفاتر کے ملازمین کے لیے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کارگل سیکریٹریٹ میں ایک منظم ووٹرز کی تعلیم اور انتخابی شرکت یعنی سویپ پر پروگرام کا انعقاد کیا۔ سیکریٹریٹ میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں مختلف سرکاری دفاتر اور ملحقہ علاقوں کے ملازمین کی پرجوش شرکت دیکھنے کو ملی۔ اس پروگرام میں معلوماتی سیشنز کا ایک سلسلہ شامل تھا جس میں کارگل میں سویپ کے ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر غلام رسول لال کی طرف سے دیا گیا بیداری لیکچر بھی شامل تھا۔ لال نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے فراہم کردہ مختلف ایپس کی اہمیت اور استعمال پر روشنی ڈالی۔ انتخاب میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو سہولیت فراہم کرنے میں ان کے کردار پر زور دیا گیا۔ تقریب کا انعقاد چیف انجینئر PHE اور INFC لداخ حاجی مقبول حسین نے کیا جنہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس موقع پر اپنے اعزاز کا بھی اظہار کیا۔ پروگرام کا یہاں سے اویئرنیس کیمپ چالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا اس سال کا ماٹو رہا ہے کہ میکسیمم ووٹرز کو حصہ لینا ہے، تو ہم نے اپنے تمام ملازم جو ہمارے کونسل سیکریٹریٹ میں موجود تھا ان سب کو یہاں جمع کر کے اس اویئرنیس کیمپ کا انعقاد کیا، اور اس میں ہم نے ان سے التجا کیا ہے، ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ خود ہی نہیں بلکہ اپنے فیملی ممبرز، اپنے نیبرز، اپنے ایریا کے تمام لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے میکسیمم ہم لوگ اس ووٹنگ میں حصہ لیں تاکہ ہمارا ایک اچھا سا ایک گورنمنٹ ہمیں آ جائے اور بالکل کسی کے انفلوئنس میں آئے بغیر، کسی ریلیجس یا ریلیجن یا کسی بھی انفلوئنس میں آئے بغیر اپنے حساب سے ڈیموکریٹک اس رائٹ کو میں حصہ لے کر میکسیمم ووٹنگ میں حصہ لے کے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ اس کے لیے ادھر دراس میں آج یتیم ٹرسٹ کے مقامی یونٹ کی جانب سے گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کے تعاون سے بلاک لیول نیش مقابلے کا انعقاد کیا جس میں 90 سے زائد طلباء نے حصہ لیا۔ اس تقریب میں کونسلر AB سمد اور کونسلر عبدالواحد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ SDM دراس وشال اتری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ گلستان نیوز کے رپورٹر مزمل احمد کو بھی سرٹیفکیٹ اور مومنٹو سے نوازا گیا۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس کمپٹیشن کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ایک سے بڑھ کر ایک نعت خوان ہمیں یہاں سننے کو ملا۔ بچوں میں جو ہے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک ایسے پلیٹ فارم کی، ایک ایسے ٹرسٹ کی یا ایک ایسے تنظیم کی ہمیں ضرورت ہے جس سے ہمارے لوگوں کو، غریب لوگوں، چاہے وہ غریب لوگ ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم چاہیے ہماری قوم کے لیے جو ہماری پورے اس کو آگے لے کے جائے۔ تو انشاءاللہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ یتیم ٹرسٹ ایک ایسا چھوٹا ٹرسٹ نہیں ہے، ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے، لیکن بہت اچھے کام کرتی ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں یتیم ٹرسٹ کو، ہمیں بہت آباری ہیں ہم یتیم ٹرسٹ کا کہ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے اس طرح کام کرے گی اور ہمارے لوگوں کو خدمت کرے گی۔ آج جو نعتیہ کمپٹیشن یہاں دراس میں منعقد ہوا گورنمنٹ ڈگری کالج کارگل دراس میں، تو میں اس میں سب سے پہلے تو یتیم ٹرسٹ ہے یونٹ دراس کا جس کی سربراہی ہمارے امین پولو صاحب کر رہے ہیں، ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈگری کالج کے پرنسپل امجد سر کا، ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے بچوں کو یہ اسپیس دے دیے۔ ایسے کمپٹیشنز جہاں
सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आज 2 दिन में मुश्किल से मुकम्मल हुए। 90 की 95 पार्टिसिपेंट्स है इसमें। इनका बहुत बहुत शुक्रिया इनसे प्लेटफॉर्म्स देने के लिए। इससे हमारे बच्चों की तालीम पे तो बूस्ट मिलेगा ही, इसके अलावा हमारे इनको थोड़ा सी एक्सपोजर स्पीच करने में, नातिया कंपटीशंस में किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं उनमें इनको थोड़ा सा एक्सपोजर वगैरह मिलेगा। बाकी रहा आज के इस कंपटीशन में जो बच्चों ने हिस्सा लिया, जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड आए, सबों ने अच्छे कारकर्दगी की। छोटे 2 बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ नया नात कलाम पेश किया, इन तीनों का इनको मुबारकबाद। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ द्रास के 90 बच्चों का, उन सबों को मुबारकबादी के हकदार हैं। इंशाल्लाह इससे नात कंपटीशन आइंदा भी होने चाहिए। इसके अलावा भी नात कंपटीशन के अलावा भी रेटिंग कोई जो कंपटीशंस हों, हमारे डिबेट कंपटीशंस हों, ऐसे कंपटीशंस होने से हमारे बच्चों को थोड़ी सी एक्सपोजर्स वगैरह, हमारे बच्चों को थोड़े हौसला अफजाई मिलेगी कि बड़े महफिलों में कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है, बैठने उठने बैठने का तमीज़ वगैरह हर चीज़ हम इससे सीख जाता है। नाज़रीन, इसी के साथ लद्दाख स्पेशल का आज का ये शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Lonavala Tsoksla Handloom Department Kargili Choksna Handloom Training Gozuk Chachainsuk. The training registration ifya application Lanchaspu Marshi Chogana Gozuk Chachainsuk. Young 25 March la last date insuk. Application Punambo Jamat Chu Pasi Certificate Puyongma Prokoshain. Application Pu Handloom Department Weaving Center Kargil, Sanku, Zanskar, Chiktan, Drasla, Jamawangan Chain. Young the training ifya merit basic selection Bachainsuk. Department of Handloom